اس کے کچھ قوانین ہیں، ان کے تحت جیسا ہم کرتے ہیں، مثال طور پر ریڈ لائٹ جمپ کریے تو جرمانہ ہونا ہے، گرین لائٹ پہ نکلے تو چلے جاؤ، راستہ آسان ہے۔ تو اسفلا سافلین یعنی ہیومن بینگس آر دی بیسٹ آف دا کریٹرس اینڈ دے آر دی ورسٹ ایز ویل۔ اس دنیا میں سب سے اچھی مخلوق بھی انسان ہے، اور سب سے کیونکہ بدترین اس لیے کہ میں نے کبھی کسی کتے کو دوسرے کتے کے گلے میں ٹائر ڈال کے جلاتے نہیں دیکھا، جو میں نے دہلی کی سڑکوں پہ انسانوں کو کرتے دیکھا۔ کوئی کتا دوسرے کتے کے گلے میں ٹائر ڈال کے آگ نہیں لگاتا۔ یہ ایک مثال ہے۔ اس طرح کی بہت سی انسانی حرکتیں جن کو ہم حیوانی نہیں کہہ سکتے، میں انہوں انسانی حرکتیں کہتا ہوں۔ حیوان تو بہت بہتر ہے، بڑا اچھا سماج ہے، بڑے اچھے افراد ہیں، بڑا کوآپریشن کرتے ہیں، بڑی اچھی آوازیں بولتے ہیں۔ تو ان دونوں کے بیچ میں فرق قرآن کیا بتاتا ہے، وہ میرا پوائنٹ ہے کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ جو سوائے ان کے جو ایمان لائے اور مستقل عمل صالح کرتے رہے۔ عمل صالح کسے کہا جاتا ہے؟ اچھے کام جو دوسروں کے لیے کیے جاتے ہیں۔ فساد کا تدارک کرنے والا عمل صالح ہوتا ہے۔ کریکٹیو میجرز اگینسٹ آل دی آڈس اور دی ایولز کریٹڈ ان دی سوسائٹی۔ سماج میں جتنے فساد ہیں ان کو تدارک کرنے کے جو عمل ہیں وہ عمل صالح کہلاتے ہیں، اور ہمیشہ دوسروں کے لیے کیے جاتے ہیں۔ یعنی اف یو آر ناٹ ڈوئنگ گڈ ٹو ادرس، آپ اسفلا سافلین کی کیٹیگری میں چلے جاتے ہیں۔ اور یہ چیز اتنی ضروری ہے کہ قرآن ایمان کے ساتھ عمل صالح ہمیشہ جوڑ کے رکھتا ہے، کہیں ایمان کا بات نہیں آتی۔ ایمان آپ کا خالی موبائل ہے بنا بیٹری کا، بیکار ہے، شو پیس سے رکھ لیجئے، اعلان کر دیجئے کہ آئی ہیو اے موبائل، ڈکلیریشن ہے۔ اسی طرح میرا بھی ڈکلیریشن ہے کہ میں مسلمان ہوں، کیونکہ محمد اسلم پرویز نام ہے، مسلمان کے گھر پیدا ہوا تھا، اینڈ دیٹس اٹ۔ جہاں چیک ہوتے موبائل وہاں کہہ دیا جائے گا میاں بیٹری نہیں ہے، واپس جاؤ۔ واپس تو نہیں بھیجا جائے گا، کہیں اور بھیجا جائے گا۔ تو بیٹری جس طرح ضروری ہے، وہ چارجنگ جو ہے وہ عمل صالح ہے۔ گڈ ڈیڈس ڈن ٹو ادرس، تو دوسروں کے لیے جب اچھا کرنے کی بات آپ کرتے ہیں تو اس میں اپنی ہر صلاحیت اور ہر نعمت اور ہر رزق کا استعمال ہوتا ہے دوسروں کے لیے۔ اگر میری تنخواہ صرف میرے گھر میں خرچ ہوتی ہے تو مجھ سے بڑا نمک حرام اور بے ایمان کوئی نہیں ہے کہ جس سماج نے مجھے یہاں پہنچایا ہے اس کو میں واپسی کچھ نہیں دے رہا۔ تو یہ بہرحال چونکہ اس پر بات ادھوری رہ گئی تھی، یہ میں سبمیشن رکھنا چاہتا تھا۔ اور جیسا میں نے عرض کیا کہ کوالٹی دیکھ لیں گے، اور انٹر ڈسپلنری کی ہاں بات تھی، تو اس میں اسلامک اسٹڈیز والے بھی جتنا دیگر علوم کو اسلامک اسٹڈیز میں انکارپوریٹ کر سکیں۔ اس سال سے ایک اچھی تبدیلی کی ہے کہ انوائرمنٹ کو انٹروڈیوس کیا ہے۔ پیپر ایک MA کا، اس میں انوائرمنٹل یعنی اسلام اینڈ انوائرمنٹ اور اسلام اینڈ کنٹمپریری ایشوز یہ چیز آئی ہے۔ تو اسی طرح سے اور سبجیکٹس میں اسلامی نقطہ نظر اور اسلامک اسٹڈیز میں دیگر سبجیکٹس کا نقطہ نظر، پولیٹیکل سائنس، اکنامکس، تو یا اگر اس کو ظاہر لمیٹیشنس ہوتی ہیں ہم MA میں نہ کر سکیں تو کوئی انٹر ڈسپلنری اسٹڈیز، کوئی پروجیکٹس جن کو ہم لا سکیں، کیونکہ تحقیق بڑی ضروری چیز ہے کسی بھی ادارے کے لیے، یونیورسٹی کے لیے، اس انداز پہ، کیونکہ روایتی تحقیقات تو ہوتی رہتی ہیں، کیا ہم کچھ نئے گراؤنڈس بریک کر سکتے ہیں، کچھ نئے میدانوں کی طرف چل سکتے ہیں؟ تو ایسی کانگریسز جب ہوں گی جس میں اس طرح خیالات آئیں گے، کیونکہ اسٹوڈنٹس اور ریسرچ اسکالرس کی طرف سے ان باتوں کا آنا، جو دو بچیوں نے آ کے یہاں کہا، یہ بہت اہم بات ہے، کیونکہ ہم کہیں نہ کہیں کسی کے ذہن کو یعنی اگنائٹ کرنے میں کامیاب ہوئے، اور ہماری یہ ذمہ داری ہوگی کہ اس اگنیشن کو ہوا دیں، اس کو آگے لے کے چلیں، اوپننیس پیدا کریں، انٹر ڈسپلنریز پیدا کریں چیزیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس سے زیادہ ایک چیز جو بہت آرام سے ہو سکتی ہے کہ ڈپارٹمنٹس میں انٹر ڈپارٹمنٹل لیول کے کچھ سیمینار، مباحث، اس کو آپ اپنا انٹرنل اسیسمنٹ کا حصہ بنا سکتے ہیں۔ جیسے میں نے عرض کیا، اور میں آپ سے یہ بات شیئر کر لوں کہ وہ اگلا سیمسٹر شروع ہونے والا ہے، میں نے CIT والوں سے یہ کہا ہے کہ بھئی ہمارے اساتذہ نے جو انٹرنل اسیسمنٹ نمبر بھیجے ہیں ان سے مجھے یہ نہیں پتہ لگ رہا کہ یہ اسائنمنٹ کے ہیں، کہ ٹیسٹ کے ہیں، کہ سیمینار کے ہیں، اور میں یہ ڈیٹیل چاہتا ہوں، کیونکہ میں نے بارہا ہر ڈپارٹمنٹ سے کہا ہے کہ آپ انٹرنل اسیسمنٹ کا سب سے سستا نسخہ نہ اپنائیے کہ اسائنمنٹ اسے دے دیا، میں نے دے دیا، تو نے لکھ لیا، میرے پاس آ گیا، نمبر دے دیے، مقصد حل نہیں ہے۔ 80% اسائنمنٹ اسی طرح چلتے ہیں۔
اسائنمنٹ سے مسئلے حل نہیں ہوتے. اسائنمنٹ ایک طریقہ ہے بچے کو لکھنا سکھانا, نوٹس بنانا, کتابیں کنسلٹ کرنا. ایک رخ ہو سکتا ہے, اس کے لیے ٹیسٹ بھی ضروری ہے, اس کے لیے سیمینار بھی ضروری ہے. تو یہ جو سیمینارز ہیں اس کو آپ کلاس میں بھی رکھ سکتے ہیں اور انٹر ڈپارٹمنٹل بھی بنا سکتے ہیں, انوویٹو ہو سکتے ہیں, اور اس میں دیکھیے, اس کو سوچنے کا موقع دیجیے. اسلامک اسٹڈیز والے سے کہیے کہ تم بتاؤ آج کے زمانے میں پولیٹیکل سائنس کس طرح ہمارے خلافت کے دور کی جیکٹ میں فٹ ہوتا تھا. لیٹس ڈیبیٹ اٹ. پولیٹیکل سائنس والے, اکنامکس والے, کامرس والے ان چیزوں کو لے کے آئیں آپس میں ایک دوسرے کے. تو یہ ایکٹیویٹی ضروری ہیں, کیونکہ اگر ہم اپنے بچوں کی, دیکھیے یہاں اچھی بڑی تعداد میرے ساتھیوں کی, اساتذہ کی, اگر ہم بچوں کی تربیت نہیں کر پا رہے, گرومنگ نہیں کر پا رہے, تو وی آر اے فیلئر. کورس پورا کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. میں ایک ٹیچر ہوں, میں جانتا ہوں کہ ایک ہی ٹاپک کو بلکہ پورے سلیبس کو میں 2 دن میں بھی پڑھا سکتا ہوں اور ایک پورے سیمسٹر میں پڑھا سکتا ہوں. سوال یہ ہے کیا اس بچے پہ کیا بیت رہی ہے جتنا میں پڑھا رہا ہوں, میں کیسے پڑھا رہا ہوں, کیا حق ادا ہو رہا ہے. اور ساتھ ہی یہ تو نصاب کی بات تھی, اس کی شخصیت, اس کی گروتھ میری ذمہ داری ہے. میں فخر سے کہہ سکوں کہ یہ میرا شاگرد ہے. ذلی صاحب یہاں آئے ہیں, دیگر اساتذہ جو سینئر یہاں آئے ہیں, ان کے یہاں اسٹوڈنٹس موجود ہیں, اچھی پوزیشن پہ ہیں, تو انہیں کتنا اچھا لگتا ہوگا, اور ان طلباء کو کتنا اچھا لگتا ہوگا کہ یہ میرا استاد خوش ہو رہا ہے کہ میں آج اس کی زیر تربیت یہاں تک پہنچا. ان چیزوں کو ہمیں سوچنا چاہیے جب ہم اپنی کلاس میں بچوں کو پڑھا رہے ہیں, کیونکہ ٹیچنگ ایک چیلنج ہے, ایک بہت اہم کام ہے, اور جیسا میں اکثر کہتا ہوں کہ آگ کا کھیل بھی ہے. اس میں اگر گناہ جاریہ بھی ہیں اور ثواب جاریہ بھی ہیں, دونوں رخ ہیں. تو ہمیں بچوں کی گرومنگ پہ دھیان دینا ہے, تاکہ اس طرح, یہ صرف میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان بچوں کی جو میں نے پریزنٹیشنز دیکھے ہیں, ان کے ڈسکشنز دیکھے ہیں, کچھ نمونہ یہاں آیا, ان کے اندر بہت پوٹینشیل ہے. پوٹینشیل ہمارے ہر بچے میں ہے. سوال صرف یہی ہے, ہر لوہا اگر سان پہ چڑھ جائے تو بہت تیز تلوار بن سکتا ہے. سوال سان کی ہے کہ سان پہ چڑھا, اور چڑھا تو جو سان چلا رہا تھا اس نے اس کے ساتھ کیا کیا. تو ہر چیز ہمارے ہاتھ میں ہے. ہم میں سے ہر بچے کے اندر پوٹینشیل ہے. اگر وہ کامیاب ہے تو اس میں ہمارا رول ہوتا ہے, اور اگر وہ ناکامیاب ہے تو اس میں بھی تھوڑا بہت رول ہمارا ہے. تو میں اس گزارش کے ساتھ, اور آخری گزارش یہ کہ جو خاص طور سے باہر کے مہمان آئے ہیں, میں نے آپ سے درخواست کری تھی, اور پیر کو میں حساب بھی لے لوں گا, کہ میں نے یہ گزارش کری تھی کہ سب سے یہ پوچھ لیں کہ ان کی اردو میں کتنی کتابیں شائع ہوئی ہیں, اور پبلشرز لے لیں تاکہ ان کتابوں کو ہم منگا سکیں لائبریری کے لیے اپنی, اور ان کو ہم بیس بنا کے ان سے بھی رابطہ کر سکیں. تو ایک تو یہ ڈیٹا مجھے چاہیے ہوگا آپ لوگوں سے, اور دوسری یہ کہ خود کچھ تو ہمارے مہمانوں میں سے کچھ خواتین و حضرات نے خود اپنے نام دیے ہیں اس مقصد کے لیے کہ وہ کتابیں لکھ سکتے ہیں, اپنا تعاون پیش کیا, میں ان کا شکر گزار ہوں. اور باقی لوگوں سے بھی گزارش کروں گا کہ ہمارے اس کام میں مددگار ہوں, کیونکہ اگلی جب نیک کی ٹیم آئے گی وزٹ کرنے, اس وقت میں نہیں ہوں گا. لیکن اس دفعہ کی نیک کی ٹیم نے جب یہ سوال پوچھا کہ ہم نے, اور واقعی انہوں نے کلاس رومز کا جب دیکھا, جائزہ لیا, تو انہوں نے کہا صاحب آپ کے یہاں نہ کوئی بورڈ پہ اردو لکھتا نظر آیا, نہ کوئی اردو کی کتاب نظر آئی, اور آپ کے بچے ہمارے بچوں سے اچھی انگریزی بولتے ہیں, تو یہ کیسی اردو یونیورسٹی ہے. ہمیں سنبھالنا بہت بھاری پڑا تھا. مجھے نہیں پتا اگر یہی صورت حال رہی تو اگلے وائس چانسلر صاحب اس کو کیسے سنبھالیں گے, سنبھال پائیں گے کہ نہیں سنبھال پائیں گے. لیکن یہ اس یونیورسٹی کی بقا کا سوال ہے. اردو یونیورسٹی ہے, اردو کے مینڈیٹ کے ساتھ ہے, اردو کے ذریعے تعلیم, ہائر ایجوکیشن کے لیے اردو کے ذریعے اعلیٰ تعلیم کا حصول, اس کا ایک مینڈیٹ ہے. اگر ہم اس میں فیل ہوں گے تو ایسا نہ ہو کہ جس وجہ سے یونیورسٹی بنی ہے وہ وجہ نظر نہ آئے تو حکومت یہ سوچے کہ اس کو ایک دوسری یونیورسٹی بنا دو, جسٹ لائک اینی ادر یونیورسٹی, کیونکہ اردو میں نہ کوئی لکھ رہا, نہ پڑھ رہا, نہ کسی کو ضرورت ہے, تو لیٹ اٹ بی جسٹ لائک اینی ادر یونیورسٹی. اس کا نتیجہ ہمارے لیے کیا ہوگا آپ سوچ سکتے ہیں. میں اس چیز سے ڈرتا ہوں, اس لیے یہ ایک فرض کفایہ کے طور پہ کم از کم ہم اس کو ادا کر لیں تو اس ادارے کی بقا کے لیے بہت ضروری ہے. میں تہہ دل سے آپ سب کا اور تمام اپنے ایچ او ڈیز کا, اساتذہ کا, پورے 8 ڈپارٹمنٹ کے شکر گزار ہوں اس اچھی سی کاوش کے لیے, اور مجھے امید ہے کہ ہم ابھی سے اگلے سال کی تیاری شروع کریں گے. السلام علیکم.
سر بےحد شکریہ آپ کا اور آپ کے نایاب خیالات کا، جیسے علم کی زکوٰۃ اور مختلف چیزوں کا جو ذکر آپ نے یہاں کیا ہے۔ آئیے ہم عہد کر کے چلیں کم سے کم اپنے دلوں میں کہ اس پیغام کو ساتھ لے کے چلیں گے اور حتی الامکان کوشش کریں گے کہ اس کو ہم عملی شکل دیں۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں کس طرح وی سی صاحب کا شکریہ ادا کروں، کیونکہ ابھی میں نے ذکر کیا کہ مورخ جب تاریخ لکھے گا تو وہ مورخ وہ یہ بھی لکھے گا کہ اس کنوینر کا، اس کانگریس کا کنوینر اللہ کے فضل و کرم سے میں بھی تھا، اور پھر اس کے لیے میں کن الفاظ سے وی سی صاحب کا شکریہ ادا کروں، اس موقع کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ تو بہرحال میں وی سی صاحب کو سلام کرتے ہوئے ان کے خدمت میں اپنی شکر گزاری کے الفاظ پیش کرنا چاہتا ہوں، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ بہرحال اس سے بڑھ کے میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں ہمارے وی سی صاحب کو دینے کے لیے بجائے اس اظہار خیال کے۔ تو آخر میں جو مرحلہ ہے وہ ہے اظہار تشکر کا، جس کے لیے میں میرے بڑے بھائی ڈاکٹر عابد معیز صاحب سے درخواست کروں گا، اور چونکہ وہ دوسروں کا شکریہ ادا کر رہے ہیں اس سے پہلے میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، کیونکہ ان کے تعاون کے بغیر، ان کی مدد کے بغیر، ان کے ساتھ کے بغیر ظاہر ہے یہ جو کام ہوا ہے 2 دن کا یہ ناممکن تھا۔ ان کے علاوہ میں میرے صدور محکمہ جات اور مختلف کمیٹیز کے جو ارکان رہے ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہوئے، آپ تمام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ایک بار پھر گو کہ صحیح نہ صحیح، یعنی ٹوٹا پھوٹا شعر ہی صحیح، پھر اس کو ریپیٹ کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اردو میں کانگریس برائے سماجی علوم نہ ہوتی، اردو میں کانگریس برائے سماجی علوم نہ ہوتی، اگر مانو کی قیادت اسلم پرویز میں نہ ہوتی۔ شکریہ ہردل عزیز وائس شیخ الجامعہ ڈاکٹر محمد اسلم پرویز صاحب، نائب شیخ الجامعہ پروفیسر شکیل احمد صاحب، کوآرڈینیٹر پروفیسر رحمت اللہ صاحب، معزز حاضرین السلام علیکم۔ کل سے میں ایک امتحانی دور سے گزر رہا ہوں، جب مجھے بلایا جاتا ہے، جب اس وقت بلایا جاتا ہے جب حاضرین بے چین ہو جاتے ہیں، جانے کی جو ہے سو دروازے کی طرف دیکھتے رہتے ہیں، لیکن کیا جائے، مجبوری ہے۔ 2-3 باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بحیثیت کنسلٹنٹ اردو مرکز برائے فروغ علوم، اس کی حیثیت سے میں 2-3 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہم نے سائنس کانگریس بھی کی اور الحمدللہ یہ سوشل سائنس کانگریس بھی بڑی کامیاب رہی۔ ایک چیز جو میں نے محسوس کی ہے اردو والوں میں، وہ ٹائم مینجمنٹ کی بہت کمی ہے۔ وقت کا احساس بہت کم کرتے ہیں ہم لوگ۔ پہلے تو تمام چیزیں دیر سے شروع ہوئی، باوجود اس کے کہ میں اور اسلم صاحب ہماری یہ کوشش رہی تھی کہ کم از کم آدھے گھنٹے سے زیادہ کی دیری نہ ہو، اور اس میں الحمدللہ ہم کامیاب رہے۔ مشاعروں اور ادبی محفلوں کی مثال مت لیجئے، وہ تو 2-4 گھنٹے دیر سے شروع ہوتے ہیں، ان کی مثال خدا را مت لیجئے۔ ٹائم مینجمنٹ، آج صبح میں نے جو 4 اسپیکرز کو دیکھا وہ ٹائم مینجمنٹ کا بہترین نمونہ تھے۔ ان کے پاس بہت کم وقت تھا اور اس کم وقت میں انہوں نے اپنے خیالات کو پیش کیا۔ اب جو نئے ریسرچرز ہیں جو اپنے مضامین لکھ رہے ہیں، ان سے میری درخواست ہے کہ جب بھی آپ سیمینار میں جائیں یا سمپوزیا میں جائیں یا کانگریس، جب بھی اپنا پیپر پریزنٹ کرنے جائیں تو اپنے پیپرز کو 2-3 طریقے سے تیاری کیجیے۔ ایک 10 منٹ کا رکھیے، ایک 15 منٹ کا رکھیے، ایک 20 منٹ کا، کیونکہ مواقع آپ ضائع مت کیجیے۔ اگر آپ یہ کہیں گے کہ جا کے میں 15 منٹ کی تیاری سے آیا تھا، میں 5 منٹ ملے ہیں، میں کیا پیش کروں گا، یعنی آپ ایک موقع گنوا رہے ہیں، اور موقع بار بار نہیں آتے۔ تو اسی موقع میں اسی وقت کے اندر آپ کو اپنا مضمون جیسا پیش کرنا ہے۔ اسلم عبداللہ صاحب نے آج بڑی اچھی بات کہی کہ 10 منٹ مجھے دیے گئے، 6 منٹ میں تو تعارف میں گزر گئے، لیکن اس کم وقت میں بھی انہوں نے اپنی بات رکھی، اپنی بات پیش کی۔ اور بالگرامی صاحب کا تو جواب نہیں، انہوں نے کم وقت میں اپنا پورا یہ کر دیا۔ اسی طریقے سے پروفیسر اشتیاق احمد دلی صاحب نے بھی کیا، جی ہاں، اثر عابدی صاحب نے بھی کیا۔ تو یہ نوجوانوں کو سیکھنے کا جیسا موقع ہے یہ۔ تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آئندہ وقت
وقت کی بہت جو ہے پابندی کریں گے. جہاں تک پیرالل سیشنز کا سوال ہے، ہم مجبور تھے، لوگوں کا اصرار تھا، وہ لوگ آنا چاہتے تھے اور ہم کسی کو روکنا بھی نہیں چاہتے تھے. پہلی کانگریس ہے، ہر کوئی آ کے جو ہے دیکھے، محسوس کرے ایک دوسرے سے ملتے ہوئے کیسا لگتا ہے. اس لیے سب کو بلانا پڑا. یقینی طور پہ میں اور وائس چانسلر صاحب ہم مختلف سیشنز میں جا رہے تھے، دیکھ رہے تھے، بہت اچھا لگ رہا تھا. اب اس کے بعد میں یہ کہنا چاہوں گا، اردو مرکز برائے فروغ علوم میں ایک لائبریری بھی ہم نے قائم کی ہے، جس میں جو بھی کتاب موضوع سے متعلق لکھی جا رہی ہے وہ ہمیں اگر بھیجیں آپ تو ہم اس کو وہاں شیلف میں سجا کے رکھا ہے. سائنس میگزین اور دوسرے میگزینز بھی آتے ہیں وہاں، اور سائنس پر لکھی ہوئی 250-300 کتابیں جو پہلی سائنس کانگریس میں لوگوں نے لا کر دی ہم کو، وہ ہمارے پاس جمع ہے. اور آپ لوگ سے بھی گزارش ہے کہ اپنی اپنی جو تخلیقات ہیں ان کو یہاں پر بھیجیے تو ہم وہاں پر اچھی طریقے سے اس کی نمائش کریں گے. اور ایک چیز جو اردو سائنس کانگریس میں ہم نے کی، وہ ایک ڈائریکٹری ترتیب دی ہے اردو میں سائنس لکھنے والوں کی، اور ایک کتاب اردو میں سائنسی وسائل کے نام سے ہم نے ترتیب دی ہے، جس میں آتھر کا نام، اس کی تصویر اور اس کے کیا کیا کتابیں ہیں، یہ سب ہے. اور کوئی چاہے تو اس ڈائریکٹری سے پتہ لگا سکتا ہے کہ اس کو کس سے رابطہ کرنا ہے، کس مضمون کے لیے کون سا جو ہے یعنی ریسورس پرسن موجود ہے. اسی طریقے سے اس مرتبہ بھی ہم نے سوشل سائنس کا ڈائریکٹری بھی ترتیب دینے کے لیے ہم نے ایک پروفارما بھیجا تھا. بہت کم اس کا رسپانس رہا. آپ لوگ سے درخواست ہے کہ اس کو بھر کے بھیجیے، تو اس کی بھی ڈائریکٹری انشاءاللہ جب آئندہ سال یہ ہوگا تو اس وقت ہم اس کو ریلیز کریں گے. اور جیسا کہ اسلم صاحب نے کہا کہ کتابوں کے لیے اردو ہمارے مرکز سے جیسے رابطے میں آئیے، تو انشاءاللہ ہم پوری اپنی طرف سے کوشش کریں گے. میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے اس کانگریس کو بھی کامیابی سے ہمکنار کیا. اردو سائنس کانگریس اس سے بہتر یہ ہوئی، اور مجھے ڈر ہے کہ آئندہ اور اس سے بہتر کرنی پڑے گی. اس کے لیے اور ہم کو محنت اور ابھی سے کمر کس لینے کا یہ ہے. سب سے پہلے اس کے بعد میں جو شکریہ ادا کروں گا میرے ان ساتھیوں کا جو خاموشی سے کام کیا، جنہوں نے سرٹیفکیٹ بنانے میں، جنہوں نے بھاگ دوڑ کی، جو انسین ہینڈز ہیں، جو دکھائی نہیں دیتے، ان حضرات کا بہت بہت شکریہ. ان چائے پلانے والوں کا، ان مہمان خانے کا اور کھانے کا انتظام. دیکھیے کھانا اچھا ہو تو کانگریس بھی کامیاب ہوتی ہے. اسٹیج کا انتظام کرنے والی ان سب کا شکریہ. یہ شکریہ کے بہت مستحق رہتے ہیں جو اکثر نظر انداز کر دیے جاتے ہیں. میں ان سب کو اپنی طرف سے سلام، اور میں کہتا ہوں کہ بہت بہت شکریہ، آپ لوگوں نے میرا تعاون کیا. اس کے بعد شیخ الجامعہ کا شکریہ کہ ان کی رہنمائی ہر قدم پر رہی، اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے جو بھروسہ مجھ پر کیا، میں اس پر الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ پاسنگ مارکس تو 50% مل جائیں گے. نائب شیخ الجامعہ کا بہت بہت شکریہ. نہیں مجھے پہلے وہ سمجھنا پڑے گا کہ کیا ہے. نائب شیخ الجامعہ صاحب کا بہت شکریہ کہ وہ نہ صرف ہمیں متحرک رکھتے ہیں، بلکہ اب تو بہت اچھی باتیں اتنی مزاحن انداز میں کرنے لگے ہیں کہ بہت اچھا لگتا ہے، اور اب شاعری سے بھی دلچسپی لے رہے ہیں. کسے پتا کہ آئندہ جب سوشل کانگریس ہوگی تو وہ اپنا منظوم خراج آپ لوگ کو پیش کریں. میری طرف سے عرض کیا ہے، شروع کر دیں. میں ہمارے جو مہمان ہیں جو خصوصی خطابات کے لیے آئے اور جو مخالہ پیش کرنے کے لیے آئے، میں ان سب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اگر کوئی کوتاہی ہوئی ہے آپ لوگ کے رہنے کرنے میں، کوئی انتظام میں خاطر خواہ اگر نہ ہوا تو ہم نے پہلے ہی اپنے کنوینر صاحب نے معافی چاہ لی ہے. جیسا کہ ابھی بات ہوئی، میں 8 شعبے جات کے صدور، اساتذہ، ریسرچ اسکالرز کا بے حد ممنون ہوں. ان کا فرداً شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بھرپور تعاون دیا اور اس کا کانگریس کو کامیابی سے ہمکنار کیا. ایک بات یہاں یہ واضح کر دوں، کانگریس کا مطلب یہ ہے کہ کانگریگیشن،
یعنی اردو میں سوشل سائنس لکھنے والوں کو اکٹھا کرنا ہے. آپ لوگ سے گزارش ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو یونیورسٹی اسٹریم کے باہر ہوں گے, جیسا میرے جیسا کوئی ہے جو یونیورسٹی کے باہر رہ کے اردو میں سائنسی مضامین وغیرہ لکھ رہا ہے. تو ایسے کئی لوگ ہوں گے جو سوشل سائنس کے اسپیشلائزر سوشیالوجی وغیرہ میں اخباروں میں مضامین لکھ رہے ہوں گے, رسالوں میں لکھ رہے ہوں گے, ان کو بھی خرید کیجیے. اس سے ہوگا یہ کہ جب وہ لوگ آئیں گے جو اصطلاحات وغیرہ اصطلاحات کے بارے میں بہت باتیں ہو رہی ہے, جو اصطلاحات ہم بنا رہے ہیں اس کو وہ لوگ رائج کریں گے. نہیں تو وہ لوگ الگ بنائیں گے, ان کے درمیان اور ہمارے درمیان ایک بڑا سا فاصلہ ہوگا علمی اداروں میں اور اردو کو پھیلانے والے اداروں میں. تو ہم کو جو غیر یعنی نان اسٹریم یونیورسٹی اسٹریم لوگ ہیں ان کو بھی ہم کو قریب کرنا ہے, انہیں بھی ہم کو ڈھونڈ نکالنا ہے کون کون لوگ ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے کانگریس کا مقصد ایک یہ بھی ہونا چاہیے. اور طلبہ کا بے حد شکریہ کہ وہ لوگ جیسا اسلم صاحب نے کہا کہ ہمیں نئے نئے خیالات دیتے ہیں. مجھے ایک پرانا کسی کا کہا ہوا مقولہ یاد آتا ہے کہ جب آدمی پڑھتا ہے تو پڑھتا کم ہے پڑھاتا زیادہ ہے, اور جب پڑھاتا ہے تو پڑھاتا کم ہے پڑھتا زیادہ ہے. تو اصل چیز تو جو سو جب پروفیسر بننے کے بعد ہی قابلیت لیاقت وغیرہ آتی ہے. تو یہ سب بچوں کی جو سو دین ہے, یہ انٹریکٹیو دور ہے, تو بچے بھی ہمیں سکھاتے ہیں, ہم بچوں کو بھی سکھاتے ہیں, میرا ایسا ماننا ہے. اور اساتذہ ہی سے قومیں بنتی ہیں, لیڈرز وغیرہ تو تباہ کرنے کے درپے ہیں. تو اساتذہ کرام کو میرا سلام اور بچوں کو بھی بہت بہت شکریہ, نوازش. اب صدر کی اجازت سے اس کانگریس کی برخاستگی کا اعلان کیا جاتا ہے, اگلے سال تک کے لیے ملتوی کیا جاتا ہے. چلیے.